ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے نام سے عمرہ کروں تو کیا عمرے کا ثواب پورا ان کو پہنچے گا، اور اس کی نیت کس طرح سے کی جائے؟ شاداب احمد، سعودی عرب سے. سب سے پہلے میں خود آپ کے والد کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے تمام سامعین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ شاداب بھائی کے والد کے لیے آپ حضرات دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. پھر میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو میں اس خاص مسئلے اور جزئیے کا جواب دینے سے پہلے اس مسئلے کا دار و مدار جن اصول، لا اور اسلامی قانون پہ ہے وہ قانون اور پورا ضابطہ اپنے سامعین کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے سامعین صرف اس مسئلے کا حل نہ جانیں بلکہ وہ ضابطہ اپنے ذہنوں میں مستحضر کر لیں، محفوظ کر لیں، تاکہ آئندہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی مسئلہ ان کی لائف اور ان کی زندگی میں ان کو درپیش ہو تو خود سے بھی اس کا حکم نکال سکیں، جان سکیں. اس لیے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، کن کن عبادات کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے. نمبر 2، عبادات کے ثواب کا تجزیہ کرنا، یعنی اس کے کچھ حصے کا ایصال ثواب کرنا اور کچھ کا نہ کرنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. نمبر 3، ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے. ان 3 باتوں کو ہم بالترتیب پہلے آپ حضرات کو سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھے گئے سوال کا جواب دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ کن عبادات کا ایصال ثواب کرنا، یعنی نیکیوں کے ثواب کو دوسروں تک پہنچانا جائز ہے، دوسروں کو گفٹ کرنا، ہدیہ کرنا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے ہر وہ کام جو نیکی کا ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، عمرہ ہو، تلاوت قرآن ہو، انبیاء کی قبروں کی زیارت ہو، غرضے کی کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اس کا ثواب اپنے مردوں تک پہنچانا جائز ہے، بلکہ اپنے زندوں تک بھی پہنچانا جائز ہے. دوسرا ضابطہ جاننے کا یہ ہے کہ کیا ایصال ثواب کے اندر تجزیہ کرنا، یعنی ثواب کے وہ ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے اس کے کچھ حصے کو کسی کو ہدیہ کرنا اور کچھ حصے کو کسی کو ہدیہ کرنا، یا اس میں سے کچھ حصے کو دوسروں تک پہنچا دینا اور کچھ حصے کو اپنے پاس سیو کر لینا، محفوظ کر لینا، ریزرو کر لینا، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جس طریقے سے یہ جائز ہے کہ کسی نیکی کا پورا ثواب کسی کو گفٹ کر دیا جائے، اس کا ایصال کر دیا جائے، اس تک پہنچا دیا جائے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ نیکی کے ثواب کو تقسیم کر دیا جائے اور کچھ حصے کو کسی کو پہنچایا جائے، کچھ حصے کو کسی کو پہنچایا جائے، یا کچھ حصے کو پہنچایا جائے اور کچھ حصے کو اپنے پاس سیو کر لیا جائے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو 700 نیکیاں ملی، اب وہ چاہے تو اس میں سے آدھا 350 کسی مردے کو ایصال کر دے، پہنچا دے اور 350 اپنے پاس رکھ لے، اور چاہے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے کچھ کسی مردے کو پہنچا دے، کچھ کسی مردے کو پہنچا دے، اور چاہے تو
اس میں سے چوتھائی میں 1/3 کو لوگ کچھ مردوں کے پاس پہنچا دے اور کچھ اپنے پاس محفوظ کر لے، تو اس طریقے سے بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اب تیسرا ضابطہ یہ تھا کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، اگر کسی کو اپنا ثواب پہنچانا ہے تو اس کا طریقہ اور راستہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی نیکی اپنے لیے کرے، نماز پڑھے تو نیت یہ کرے کہ میں اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ کے زکوٰۃ صدقہ حج خیرات کو بھی کرے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو نیت تو یہ ہو کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اور جب وہ نیکی سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اس کا ثواب دوسروں کو پہنچانا چاہے تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ پروردگار عالم، یہ جو ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اس کا ثواب جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ دوسروں کو پہنچا دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی کسی نیکی کا ثواب دوسرے کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ نیکی کرتے وقت اپنی طرف سے نیت کرنے کے بجائے جس کو وہ ثواب پہنچانا چاہتا ہے اس کی طرف سے کرنے کی دل میں نیت کر لے۔ مثال کے طور پر کسی کو صدقہ کرتے وقت یہ ارادہ ہے کہ میرا یہ ثواب میرے والد کو پہنچ جائے، میری دادا کو پہنچ جائے، میری دادی کو پہنچ جائے، یا جس بھی رشتہ دار کو پہنچ جائے، تو بس یہ نیت کر لے کہ میں یہ صدقہ اپنے والد کی طرف سے دے رہا ہوں، اتنی نیت کر لینا بس کافی ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی جس بھی نیکی کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کل ثواب کسی کو پہنچانا چاہے تو بھی پہنچا سکتا ہے، آدھا تہائی چوتھائی پہنچانا چاہے تو بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکی سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد زبان سے کہہ دے کہ بارہ الہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیکی کی شروع کرتے وقت ہی نیت کر لے یہ نیکی میں اپنے لیے نہیں، میں اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے، فلاں دوست کے لیے، فلاں احباب کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اس کی مکمل تفصیل ہے۔ اب میں آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کے سوال کے 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ عمرہ اپنے والد کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا پورا ثواب آپ کے والد کو پہنچ سکتا ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ اپنے والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے پوائنٹ کا جواب یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نے جو عمرہ کیا ہے اس کا پورا ثواب میرے والد کو پہنچے تو پورا ثواب پہنچے گا، آدھے کا، تہائی کا، چوتھائی کا، جتنی کی نیت کریں گے اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور اس عمرہ کو کرنے کے لیے نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی ایک آسان سی شکل یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنے لیے عمرہ کرتا ہے آپ ویسے ہی عمرہ کریں، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد بس اپنی زبان سے کہہ دیں کہ اللہ، یہ جو ہم نے عمرہ کیا ہے اس کا جو کچھ ثواب ہم کو ملا ہے میرے والد محترم کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے اور ان کو عنایت فرما دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے احرام باندھیں، احرام باندھتے وقت ہی دل میں یہ بس نیت کر لیں کہ یہ عمرہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کرنے جا رہا ہوں، انہی کی طرف سے یہ احرام باندھ رہا ہوں، انہی کی طرف سے تلبیہ کر رہا ہوں، بس یہ نیت کر لینا اور دل میں پختہ عزم و مصمم کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا، یہ کافی ہے۔ نیت کے لیے زبان سے کوئی خاص لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت نام ہے دل کے پختہ ارادے کا، نہ کہ زبان سے کہے گئے کسی خاص لفظ کا۔ امید کرتا ہوں کہ میں مسئلے کی مکمل نوعیت آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ جتنی ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات عرض کی ہے فتاوی شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 اور 13 اور فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 اور 181 سے مستفاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔